بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ میں حکومت نے جو ہے اعلانات کیے تھے کہ وہ گاڑی سستی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی سستی کرنے کی بنیادی وجہ سب سے پہلے تو اس کی جو جواز دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ ایک عام آدمی اور جو ایک مڈل کلاس آدمی جو ہے اس کا گاڑی خریدنے کا خواب پورا ہو جائے اور اس کو گاڑی سستی ملے۔ حالانکہ جب یہ اعلان ہوا تھا تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس 15 لاکھ ہے تو وہ 16 لاکھ کی گاڑی بھی لے سکتا ہے۔ بات یہ کہ 1 لاکھ سوا لاکھ روپے سے جو ہے عام آدمی کی قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوگا، اور یہ بات مجھے ایک نہیں کئی لوگوں نے بولی۔ ساتھ ساتھ جب حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے ایک عام آدمی کے لیے گاڑی سستی کریں گے، تو جب نوٹیفیکیشن آیا تو اس نوٹیفیکیشن میں تمام گاڑیاں جو ہیں، جس میں بڑی گاڑیاں 40 لاکھ کی گاڑی بھی، 50 لاکھ کی گاڑی بھی، 1 کروڑ کی گاڑی بھی، تمام گاڑیوں میں جو مقامی طور پہ تیار ہوتے ہیں اس پہ ایف اے ڈی کا کہیں پہ کس چیز کے ریلیف دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ ایک جو ہے حکومت نے بہترین پالیسی دی ہے اور لوگ جو ہے اب لوگوں کے لیے گاڑی سستی کر دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ جون کے مہینے میں پاکستان کا تاریخی جسے کہتے ہیں امپورٹ بل آیا، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھا، اور اب جولائی کے مہینے میں جو ہے 5.4 ارب ڈالر پھر بھی امپورٹ ہوئی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گاڑیاں جو ہیں ہم مقامی طور پہ بولتے ہیں تیار ہو رہی ہیں تو وہ ایک غلط بات ہوگی، کیونکہ مقامی طور پہ ان کے صرف پرزے جوڑے جاتے ہیں، زیادہ تر چیزیں جو ہیں باہر سے جاتی ہیں، اور وہ ایک ہماری درآمدی بل پہ جو ہے بہت زیادہ بوجھ ہے۔ لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ حکومت جو ہے ایک عام آدمی سے بہت زیادہ ایک گاڑی کی شکل میں ٹیکس لے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 40% تک جو ہے حکومت جو مقامی گاڑی ہے اس پہ ٹیکس لیتی ہے۔ بہرحال جو اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ حکومت نے گاڑیوں کی قیمتیں یا ٹیکسز کو کم کیا تو مقامی گاڑیوں کی قیمتیں کیا کم ہوئیں، کمپنیوں نے قیمت کتنی کم کی، اور اس وقت ان کی اویلیبلٹی کیا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ کمپنیوں نے اپنے اپنے حساب سے جو ہے 50,000 80,000 سے لے کے 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ روپے قیمتیں جتنے حکومت نے ٹیکس کی شرح کم کی تھی اس سے لگ بھگ 19-20 کر کے کم تو کی۔ لیکن کیا اگر کوئی آج واک ان ہوتا ہے اور کسی شو روم پہ جاتا ہے تو اس کو گاڑی فوراً مل جاتی ہے یا نہیں ملتی؟ اور اگر اس کو فوراً چاہیے ہو تو اس کو گاڑی کے اوپر کتنا معاوضہ، جسے اون منی کہتے ہیں، دینا پڑ رہا ہے؟ اور جب میں نے آج اس کا سروے کیا اور مارکیٹ میں جا کے خود پتہ کیا، اور صبح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں اس وقت ٹی شرٹ میں ہوں، تو مارکیٹ میں گیا تھا میں، اور میں نے کہا آج ذرا سی اس کی ریسرچ کر لیتے ہیں تاکہ یہ اس ویڈیو سے عام آدمی کو، میڈیا کو، حکومت کو اور کار مینوفیکچرر ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو کہ ان کی گاڑی کتنے معاوضے کے سے بک رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ حکومت نے بہت زیادہ اعلان کیا تھا سستی گاڑی ہم کر رہے ہیں چھوٹی اور عام آدمی کی تاکہ پہنچ میں بھی آ جائے۔ ایک گاڑی ہے آلٹو 660 سی سی، اس کا مینول ہو یا آٹومیٹک 1.25 سے 1.5 لاکھ روپے جو قیمت ہے، اگر آپ کو فوری چاہیے تو اون دینا پڑے گا۔ پھر سوزوکی کی دوسری گاڑی ہے کلٹس سوئفٹ، ان میں بھی 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے، اور ایک ویگن آر 1000 سی سی گاڑی ہے، اس پہ 50,000 اون ہے۔ پھر آپ آ جائیں ٹویوٹا کرولا۔ ٹویوٹا کرولا کی ایک 1800 سی سی گرینڈی ہے، اس پہ 4,15,000 روپے ہوتے ہیں، یعنی کہ جتنی کی قیمت ہے اس سے آپ 4,15,000 اوپر دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ گاڑی ملے گی، ورنہ آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں۔ پھر 1,600 سی سی جو الٹس ہے اس پہ 3.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی آپ نے ایک ڈالا دیکھا ہوگا ریوو، اس پہ 6.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک گاڑی ان کی جیپ ہے فارچونر، اس پہ 5 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ یارس ان کی جو ایک گاڑی ہے 1300-1500 سی سی، وہ جلدی مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے فوری لینی ہے تو اس پہ بھی لاکھ روپے دینا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کمپنی سے لے لیں تو وہ 15-20 دنوں میں آپ کو لگ بھگ اس کی ڈیلیوری دے دیتی ہے۔ ہونڈا سیوک 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے اس کا ہوگا۔ ہونڈا سٹی اتفاق سے ابھی جو ہے انہوں نے بکنگ شروع کی ہے
تو مارکیٹ میں اس وقت نئی ہونڈا سٹی ہے نہیں، تو اس کا اون مارکیٹ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ نیا ماڈل آئے گا جب کمپنی اس کی پروڈکشن شروع کرے گی، اس کے بعد ہوگی۔ پھر کیا کی سپورٹیج، اس پہ 4 لاکھ روپے ہونا ہے، جو یہ 50-55 لاکھ روپے کی گاڑی ہے۔ پھر انہوں نے سرینٹو 7 سیٹر جو ہے ایک گاڑی لانچ کی تھی، وہ جو ہے اس وقت مائنس میں، چلیں کہیں تو مائنس سننے کو ملا، 7 لاکھ روپے کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں سورینٹو پہ مائنس چل رہا ہے اس کی کنٹرول پرائس سے، اور 2400 سی سی پہ 5 لاکھ روپے کہہ رہے ہیں مائنس چل رہا ہے سیکنڈری مارکیٹ میں۔ پھر ان کی ایک 1000 سی سی گاڑی ہے پکانٹو، اس پہ 1.5 لاکھ روپے کے قریب اون چل رہا ہے۔ پھر ہیونڈے جو ہے، ہونڈائی جسے کہتے ہیں پاکستان میں، اس کی ایک ایس یو وی تسکان جیپ ہے، اس پہ بھی کہہ رہے ہیں 7 لاکھ روپے اون چل رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک گاڑی جو ہے سیڈان لانچ کی تھی الانترا کے نام سے، اس کا رسپانس اچھا نہیں ہے، وہ 50,000 سے 1.5 لاکھ کے درمیان جو ہے جتنی کی کمپنی نے بیچی ہے اس سے منفی مائنس میں مل جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایم جی، جس کا بڑا سننے کو آتا ہے الگ الگ جگہ سے، اس پہ 5 لاکھ روپے ہونے، اور پھر ایک پروٹون اسی طریقے کی جیپ ایس یو وی ٹسکان سپورٹیج اور ایم جی کی طرح، اس پہ 8 لاکھ روپے ہونے، 8 لاکھ۔ چائنیز گاڑی جو ہے وہ ایک ایلسون کر کے ہے، اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے ہونے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو میں یہ دیکھ رہا ہوں، اگر ان گاڑیوں کی قیمت نکالیں تو جتنے کی گاڑی کی قیمت ہے لگ بھگ 5 سے 10% اگر آپ جو ہے اس پہ اون ادا کریں گے تو آپ کو گاڑی ملے گی، ورنہ آپ جو ہے کمپنی کے پاس بک کرانے چلے جائیں اور کمپنی جو ہے اس کے بعد بک کرنے کے بعد آپ کو ایک بہت طویل ٹائم دے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اون کیوں ہے مارکیٹ میں؟ اون تو نہیں ہونا چاہیے، اون کبھی کبھار سالوں میں شارٹیج ہوتی ہے چیز کی، تو اس وقت جو ہے اس کا کبھی کبھار اون ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ میں اون مارکیٹ کو باقاعدہ مینیج کیا جاتا ہے، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے بہت سارے لیولز پہ جو ہے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ مارکیٹ میں جو لوگ بک کراتے ہیں وہ، جسے انویسٹر کہتے ہیں، پھر بیچ میں ڈیلرز، اور میں کہوں گا کہ کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب کمپنی کی اتنی گاڑی اوور بک ہوتی ہے تو وہ اپنی شفٹس 3 شفٹس کیوں نہیں چلاتی؟ اور اگر 3 شفٹس چلانے کے باوجود بھی ان کی گاڑیاں زیادہ بک رہی ہیں تو وہ ایکسپینشن کیوں نہیں کرتی؟ ابھی ایک نئی آٹو پالیسی جسے کہتے ہیں کہ وہ منظور ہونے کے سٹیج پہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آٹو پالیسی میں حکومت کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہے کمپنی کا یہ جو اون کا جو گاڑیوں کا مسئلہ ہے اور لوگوں کو جو ہے بر وقت نہ ملنا جو ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ایک سرمایہ کاری کا ایونیو بھی بن چکا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گاڑیاں جو ہیں بک کرانے والے مسلسل گاڑی بک کراتے ہیں اور اس پہ وہ اون منی کماتے ہیں۔ تو یہ کہیں دنیا میں اس کی نوید نہیں ملتی کہ سرمایہ کار اس میں گھس جائیں اور سرمایہ کار اس کو مسلسل اون منی جو ہے اس پہ کمائے۔ تو یہ کافی گمبھیر صورتحال ہے، اور اس میں جو ہے بہت ساری کمپنیز وہ بھی پریشان ہیں، عام آدمی بھی پریشان ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں گاڑی کی قیمت اتنی مہنگی ہے کہ جو ہے اس کی کوئی نوید نہیں ملتی۔ مطلب جو ہمارے ملک میں جس ریٹوں پہ گاڑیاں مل رہی ہیں، اور اگر ہمارے خصوصی طور پہ اگر لوگوں کی آمدنی دیکھی جائے، جہاں پہ 20,000 منیمم ویج ہے، وہاں پہ جو ہے 15-16 لاکھ سے گاڑی شروع ہو رہی ہے۔ عام آدمی تو چھوڑیں، اگر ایک مڈل کلاس آدمی بھی ہے اور اس کی اگر کوئی 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، اس کو کتنے سال لگیں گے گاڑی کے پیسے جمع کرنے میں اور گاڑی خریدنے میں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، اور اس پہ جو ہے حکومت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرانی حکومتیں، یہ حکومتیں، انہوں نے بہت ساری کوششیں بھی کی۔ ابھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بک کرائے گا اگر اس کے نام پہ رجسٹر نہیں ہوئی تو یہ گاڑی کی قیمت زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا رجسٹر کرنے میں۔ وہ بھی عام آدمی پہ منتقل ہو گیا، وہ بیچارہ جس کو پہلے 2 لاکھ اون پہ ملتی تھی، اب وہی گاڑی 4 لاکھ اون ہو گیا۔ تو وہ جو حکومت نے جو احتیاطی تدابیر لی کہ شاید اس سے اون ختم ہو جائے، انویسٹر نکل جائے، اور جو ڈائریکٹ کنزیومر ہے وہ آ کے لے، الٹا جو ہے اس بیچارے کے لیے اور مصیبت ہو گئی ہے۔
تو کیونکہ یہ بجٹ میں ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ آئی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک سروے کر کے آپ لوگوں تک یہ پہنچایا جائے کہ اس وقت مارکیٹ میں صورتحال کیا ہے. بہت بہت شکریہ.